السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت سعد بن عبادہ کا ذکر گزشتہ چند خطبوں سے چل رہا ہے۔ آج میں اس کا آخری حصہ بیان کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار اپنے میں سے جن کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے ان میں ان کا نام بھی خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ انصار کا ان کو خلیفہ منتخب کرنے پر زور تھا اور یہ قوم کے سردار بھی تھے، اور جب حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب کیے گئے تو یہ اس وقت کچھ متزلزل بھی ہو گئے تھے، یا بلکہ اس سے پہلے ہی انصار کے کہنے پر کہ ان کو ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور خلافت کے مقام کی اہمیت بھی اس حوالے سے بیان کی ہے۔ اس لیے میں اس بیان کو بڑا ضروری سمجھتا ہوں، بڑی وقت کی ضرورت ہے۔ اس مسلم موعود کے حوالے سے پہلے حدیث اور ایک تاریخی حوالہ بھی پیش کروں گا۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابوبکر مدینہ منورہ کے نواب میں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آپ کے چہرے مبارک کو چوما اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندہ ہونے اور وفات یافتہ ہونے کی حالت میں کس قدر پاکیزہ تھے۔ پھر کہا کہ رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے تیزی کے ساتھ ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دونوں وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر نے گفتگو شروع کی۔ آپ نے قرآن کریم میں انصار کی بابت جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کچھ نہ چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔
پھر حضرت سعد کو مخاطب کر کے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے سعد، تجھے علم ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا حقدار قریش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے، اور جو فاجر ہوں گے وہ قریش کے فاجروں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ہم وزیر ہیں اور آپ لوگ امراء۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ طبقات الکبریٰ میں اس موقع کی تفصیل میں اس طرح لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت سعد بن عبادہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ آ کر بیعت کریں، کیونکہ لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک میں اپنے ترکش میں موجود سارے 30 لوگوں کو نہ مار لوں، یعنی انکار کیا بقول ان کے، اور وہ لوگ جو میری قوم و قبیلہ میں سے میرے تابع ہیں ان کے ہمراہ تم لوگوں سے قتال نہ کر لوں۔ حضرت ابوبکر کو جب یہ خبر موصول ہوئی تو بشیر بن سعد نے کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انکار کیا ہے اور اصرار کیا، یعنی انکار پر اصرار کر رہے ہیں، وہ آپ کی بیعت کرنے والے نہیں، خواہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور وہ ہرگز قتل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ ان کی اولاد اور ان کے قبیلے کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ لوگ ہرگز قتل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ قبیلہ خزرج کو قتل نہ کیا جائے، اور خزرج کو ہرگز قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اوس کو قتل نہ کیا جائے، لہذا آپ ان کی طرف پیش قدمی نہ کریں جب کہ آپ لوگوں کے لیے معاملہ سیدھا ہو چکا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ان کی قوم میں سے اکثریت نے بیعت کر لی ہے، اگر انکار کیا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا تنہا شخص ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بشیر کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے حضرت سعد کو چھوڑ دیا۔ پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ایک روز مدینہ کے راستے پر سعد سے ملے، آپ نے فرمایا کہو اے سعد۔ سعد نے کہا کہو اے عمر۔ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے؟ سعد نے کہا ہاں میں ویسا ہی ہوں، خلافت آپ کو مل گئی ہے، لیکن یہ انکار، خلافت تو مل گئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لوگوں نے بیعت بھی کر لی بہت سارے، لیکن میں نے ابھی تک نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بخدا آپ کا ساتھی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کی نسبت زیادہ محبوب تھا۔ یہ حضرت عمر کو حضرت سعد نے کہا کہ حضرت ابوبکر ہمیں زیادہ محبوب تھے آپ کی نسبت۔ پھر حضرت سعد نے کہا کہ بخدا میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں آپ کی ہمسائیگی کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی کی مصاحبت کو ناپسند کرتا ہے تو وہ پھر اس کے پاس سے منتقل ہو جائے۔ حضرت سعد نے کہا میں یہ بھولنے والا نہیں، یعنی میں کروں گا یہ، میں ایسی ہمسائیگی کی طرف منتقل ہونے والا ہوں جو آپ سے بہتر ہے۔ ان کے خیال میں کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ طبقات الکبریٰ کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت سعد کے متعلق یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، چنانچہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ وہ تابع القوم البیعت و بایا سعد، کہ ساری قوم نے باری باری حضرت ابوبکر کی بیعت کی اور حضرت سعد نے بھی بیعت کی۔ یہ تاریخ طبری کی حوالہ ہے۔ یہ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس میں بہت سے پہلو بیان ہو جاتے ہیں،
خلافت کی بیعت بھی کیوں ضروری ہے، خلافت کا مقام کیا ہے، اور حضرت سعد نے جو کچھ کیا وہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ قتل کے معنی قطع تعلق کے بھی ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ میں خلافت کے متعلق اختلاف پیدا ہوا، انصار کا خیال تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے، ہم اہل بلد ہیں، کم سے کم اگر ایک مہاجرین میں سے خلیفہ ہو تو ایک انصار میں سے ہو، یعنی دو ہوں۔ بنو ہاشم نے خیال کیا کہ خلافت ہمارا حق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے تھے۔ مہاجرین گو یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، کیونکہ عرب لوگ سوائے قریش کے کسی کی بات ماننے والے نہیں تھے، مگر وہ کسی خاص شخص کو پیش نہ کرتے تھے، بلکہ تعین کو انتخاب پر چھوڑنا چاہتے تھے کہ انتخاب کر لیتے ہیں، مسلمان جسے منتخب کر لیں وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ سمجھا جائے گا۔ جب انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تو انصار اور بنو ہاشم سب ان سے متفق ہو گئے، مگر ایک صحابی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ یہ وہ انصاری صحابی تھے جنہیں انصار اپنے میں سے خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے اس بات کو اپنی حد تک سمجھا، یا یہ بات ہی ان کی سمجھ میں نہ آئی، جو بھی وجہ تھی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ابو بکر کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر کا اس موقع کے متعلق ایک قول بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اقتلوا سعدا، یعنی سعد کو قتل کر دو، لیکن نہ انہوں نے خود ان کو قتل کیا نہ کسی اور نے۔ بعض ماہر زبان لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی مراد صرف یہ تھی کہ سعد سے قطع تعلق کر لو۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد باقاعدہ مسجد میں آتے اور الگ نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، اور کوئی صحابی ان سے کلام نہ کرتا تھا، پس قتل کی تعبیر قطع تعلق اور قوم سے جدا ہونا بھی ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سعد بن عبادہ کے واقعہ کی مزید تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور جو پہلے جو میں نے اقتباس پڑھا ہے اس خطبے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک خطبے میں ایک انصاری صحابی کا ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض انصار کی تحریک تھی کہ انصار میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے، لیکن جب مہاجرین نے خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مہاجرین نے اور خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بتایا کہ اس قسم کا انتخاب کبھی بھی ملت اسلامیہ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، کہ کیونکہ فرمایا کہ اور یہ کہ مسلمان کبھی اس انتخاب پر راضی نہیں ہوں گے۔ تو پھر یعنی انصار کو منتخب کرنے پہ تو پھر انصار اور مہاجر اس بات پر جمع ہوئے، اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ کسی مہاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات پر ان سب کا اتفاق ہوا۔ انصار پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، ابو بکر نے وضاحت فرمائی، صحابہ نے بھی، بعض اور صحابہ نے وضاحت فرمائی، اور کیونکہ یہ مفید نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ مہاجر میں سے خلیفہ ہو، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات پر ان سب کا اتفاق ہوا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں
کہ میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس وقت جب سعد نے بیعت سے تخلف کیا تھا، تھوڑا سا انقباض کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اقتلوا سعد، یعنی سعد کو قتل کر دو، مگر نہ تو انہوں نے سعد کو قتل کیا اور نہ کسی اور صحابی نے، بلکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت سعد حضرت عمر کی خلافت تک زندہ رہے، جیسا کہ پہلے اقتباس بیان ہو چکا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام میں فوت ہوئے، ہجرت کر لی تھی انہوں نے اور شام میں فوت ہوئے، جس سے ائمہ سلف نے استدلال کیا ہے کہ قتل کے معنی یہاں جسمانی قتل نہیں بلکہ قطع تعلق کے ہیں، اور عربی زبان میں قتل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اردو میں بے شک قتل کے معنی جسمانی قتل کے ہی ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب قتل کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی قطع تعلق کے ہیں، اور لغت والوں نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد قتل سے قتل نہیں بلکہ قطع تعلق تھا، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے بات چیت بند کر دی جائے، ورنہ اگر قتل سے مراد ظاہری طور پر قتل کر دینا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بہت جوشیلے تھے انہیں خود کیوں نہ قتل کر دیا، یا صحابہ میں سے کسی نے کیوں انہیں قتل نہ کیا، مگر جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف انہیں اس وقت قتل نہ کیا بلکہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی قتل نہ کیا، اور بعض کے نزدیک تو وہ حضرت عمر کی خلافت کے بعد بھی زندہ رہے اور کسی صحابی نے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا، تو بہرحال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل سے مراد قطع تعلق ہی تھا، ظاہری طور پر قتل کرنا نہیں تھا، اور گو وہ صحابی عام صحابہ سے الگ رہے، حضرت سعد الگ ہو گئے ان سے، لیکن کسی نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بس حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مثال دی تھی کہ رویا میں بھی اگر کسی کے متعلق قتل ہونا دیکھا جائے تو اس کی تعبیر قطع تعلق اور بائیکاٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے ایک حوالے خطبے کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دوست نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اس خطبے کے بعد کہا کہ سعد نے گو بیعت نہیں کی تھی لیکن مشوروں میں انہیں ضرور شامل کیا جاتا تھا، یعنی بیعت نہ ہونے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہیں مشوروں میں شامل کرتے تھے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نے جو بات کی ہے، اس بات حضرت سعد کے متعلق، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو میرے مفہوم کی تردید ہے، یعنی حضرت مسلم جو بیان کر رہے ہیں لغت کی تعریف قتل کی، یا اس کی دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ میرے مفہوم کی تردید کر رہا ہے، یا یہ کہ یعنی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یا یہ کہ خلافت کی بیعت نہ کرنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ دوسری بات یہی ثابت کرنا چاہتا ہے یہ شخص کہ اگر خلافت کی بیعت نہ کی جائے تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ سعد نے گو بیعت نہیں کی تھی مگر مشوروں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ انسان کے عیب و ہنر اس کی بات کرنے تک پوشیدہ ہوتے ہیں، جب انسان بات کر دیتا ہے تو کئی دفعہ اپنے عیوب ظاہر کر دیتا ہے، خاموش ہو عیب چھپے رہتے ہیں، باتیں کر دیتا ہے بعض دفعہ بیوقوفوں والی تو عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کا، یعنی اس شخص نے جس نے یہ تعریف کی تھی کہ حضرت سعد مشورے میں شامل ہوتے تھے، یا حضرت مسلم موت کے خطبے پہ تبصرہ کیا تھا، کہ اس شخص کا بات کرنا بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ یا تو وہ خلافت کی بیعت کی تخفیف کرنا چاہتا ہے یا اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ علم کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات اتنی ہی غلط ہے کہ ہر عقل مند اس کو سن کر سوائے مسکرا دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے حالات کے متعلق اسلامی تاریخ میں 3 کتابیں بہت مشہور ہیں، اور تمام تاریخ صحابہ سے متعلق
تمام تاریخ جو صحابہ سے متعلق ہے انہی کتابوں میں چکر کھاتی ہے، اور وہ کتابیں یہ ہیں کہ تہذیب التہذیب، اصابہ اور اسد الغابہ، ان تینوں میں سے ہر ایک میں یہی لکھا ہے کہ سعد باقی صحابہ سے الگ ہو کر شام میں چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے۔ اور بعض لغت کی کتابوں نے بھی قتل کے معنی، قتل کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے 60-70 کے نام سعد ہیں، انہی میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عمر کی طرف سے کمانڈر ان چیف مقرر تھے اور تمام مشوروں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے، جس نے یہ اعتراض کیا تھا خطبے پہ مسلم موت کے، کمی علم سے سعد کا لفظ سن کر یہ نہ سمجھا کہ یہ سعد اور ہے اور وہ سعد اور، جھٹ میرے خطبے پہ تبصرہ کر دیا، یہ میں نے سعد بن ابی وقاص کا ذکر نہ کیا تھا جو مہاجر تھے، بلکہ میں نے جس کا ذکر کیا وہ انصاری تھے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی بہت سے سعد ہیں، بلکہ 60-70 کے قریب سعد ہیں۔ جس سعد کے متعلق میں نے ذکر کیا ان کا نام سعد بن عبادہ تھا۔ عرب کے لوگوں میں نام دراصل بہت کم ہوتے تھے، اور عام طور پر ایک ایک گاؤں میں ایک نام کے کئی آدمی ہوا کرتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرنا ہوتا تو اس کے باپ کے نام سے اس کا ذکر کرتے، مثلا صرف سعد یا سعید نہیں کہتے تھے، بلکہ سعد بن عبادہ یا سعد بن ابی وقاص کہتے۔ پھر جہاں باپ کے نام سے شناخت نہ ہو سکتی وہاں ان کے مقام کا ذکر کرتے، جہاں مقام کے ذکر سے بھی شناخت نہ ہو سکتی وہاں اس کے قبیلے کا ذکر کرتے۔ چنانچہ ایک سعد کے متعلق تاریخوں میں بڑی بحث آئی ہے، کیونکہ نام ان کا دوسروں سے ملتا جلتا تھا، اس لیے مورخین ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثلا ہماری مراد اسی سعد سے ہے، یا مثلا خزرجی سعد سے ہے۔ ان صاحب سے معلوم ہوتا ہے، یہ اعتراض کرنے والے صاحب جو ہیں یا تبصرہ کرنے والے، کہ ناموں کے اختلاف کو نہیں سمجھا اور یوں ہی اعتراض کر دیا، مگر ایسی باتیں انسانی علم کو بڑھانے والی نہیں ہوتی بلکہ جہالت کا پردہ فاش کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خلافت ایک ایسی چیز ہے جسے جدائی کسی عزت کا مستحق انسان کو نہیں بنا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد میں جہاں آپ خطبہ دے رہے تھے، آدمی مسجد اقصی ہے، کہ میں نے حضرت خلیفہ اول سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ پہلے خلیفہ کا دشمن کون تھا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کا دشمن ابلیس تھا۔ اس کے بعد یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو اس کا دشمن ابلیس تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ میں بھی خلیفہ ہوں اور جو میرا دشمن ہے وہ بھی ابلیس ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیفہ معمور نہیں ہوتا، گو یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ معمور نہ ہو۔ حضرت آدم معمور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، حضرت داؤد معمور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام معمور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ پھر تمام انبیاء معمور بھی ہوتے ہیں اور خدا کے قائم کردہ خلیفہ بھی۔ جس طرح ہر انسان ایک طور پر خلیفہ ہے، اسی طرح انبیاء بھی خلیفہ ہوتے ہیں، مگر ایک وہ خلفاء ہوتے ہیں جو کبھی معمور نہیں ہوتے۔ گو اطاعت کے لحاظ سے ان میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اطاعت جس طرح نبی کی ضروری ہوتی ہے ویسے ہی خلفاء کی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، ان دونوں اطاعتوں میں ایک امتیاز اور فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ وحی الہی اور پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے۔ وحی الہی اور پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے نبی، مگر خلیفہ کی اطاعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ
کہ وہ وحی الہی اور تمام پاکیزگی کا مرکز ہے، بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ تنفیذ وحی الہی اور تمام نظام کا مرکز ہے، یعنی جو وہی نبی پوتری ہے اس کی تنفیذ کرنے والا ہے، اور جو نظام نبی نے قائم کیا ہے اس کو چلانے کا مرکز ہے خلیفہ۔ اسی لیے واقف اور اہل علم لوگ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کو اس عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے اور خلفاء کو عصمت صغریٰ۔ اسی مسجد میں جہاں مسلم موت فرما رہے ہیں خطبہ قادیان میں، کہ اسی مسجد میں اسی ممبر پر جمعہ کے ہی دن حضرت خلیفہ اول سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم میرے کسی ذاتی فعل میں عیب نکال کر اس اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اگر میرا کسی ذاتی کام ہے اس میں کوئی عیب نکال لو تو اس کا اتنا مطلب نہیں کہ تم اطاعت سے باہر ہو گئے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو خدا نے تم پر عائد کی ہے، وہ اطاعت جو خدا نے تم پر عائد کی ہے، تم اس سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں وہ اور ہے، اور وہ نظام کا اتحاد ہے، اس لیے میری فرمانبرداری ضروری اور لازمی ہے۔ تو انبیاء کے متعلق جہاں الہی سنت یہ ہے کہ سوائے بشری کمزوریوں کے، جس میں توحید اور رسالت میں فرق ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیتا، اور اس لیے بھی کہ وہ امت کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے سجدہ صاحب کہ وہ بھول کے نتیجے میں ہوتا ہے، مگر اس کی ایک غرض امت کو صحابہ کے احکام کی عملی تعلیم دینا تھی۔ یہ ایسی غلطی نبی بھی کر سکتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی، اور سجدہ صاحب بھی آپ نے پھر ادا فرمایا کہ ان کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ وہاں خلفاء کے متعلق انبیاء کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور وہاں خلفاء کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ انبیاء کے تو یہ ہو گیا کہ تمام اعمال خدا کی حفاظت میں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے خلفاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ان کے وہ تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے جو نظام سلسلہ کی ترقی کے لیے ان سے سرزد ہوں گے، اور کبھی بھی وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور اگر کریں تو اس پر قائم نہیں رہیں گے جو جماعت میں خرابی پیدا کرنے والی اور اسلام کی فتح کو اس کی شکست میں بدل دینے والی ہو۔ وہ جو کام بھی نظام کی مضبوطی، یعنی خلیفہ وقت جو کام بھی نظام کی مضبوطی اور اسلام کے کمال کے لیے کریں گے، خدا تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی، اور اگر وہ کبھی غلطی بھی کریں تو خدا ان کی اصلاح کا خود ذمہ دار ہوگا۔ گویا نظام کے متعلق خلفاء کے اعمال کے ذمہ دار خلفاء نہیں بلکہ خدا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلفاء خود قائم کیا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، یعنی خلفاء غلطی نہیں کر سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یا تو انہی کی زبان سے یا عمل سے خدا تعالیٰ اس غلطی کی اصلاح کرا دے گا، یا اگر ان کی زبان یا عمل سے غلطی کی اصلاح نہ کرائے تو اس غلطی کے بد نتائج کو بدل ڈالے گا، یعنی کہ نتائج بد نہیں نکلیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت چاہے کہ خلفاء کبھی کوئی ایسی بات کر بیٹھیں جس کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے لیے مضر ہوں، اور جس کی وجہ سے بظاہر جماعت کے متعلق خطرہ ہو کہ وہ بجائے ترقی کرنے کے تنزل کی طرف جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نہایت مخفی سامانوں سے اس غلطی کے نتائج کو بدل دے گا، اور جماعت بجائے تنزل کے ترقی کی طرف قدم بڑھائے گی، اور وہ مخفی حکمت بھی پوری ہو جائے گی جس کے لیے خلیفہ کے دل میں ذہول پیدا کیا گیا تھا، یعنی کوئی بھول ہو گئی تھی یا غفلت ہو گئی تھی، وہ حکمت پوری ہو جائے گی۔ مگر انبیاء کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی عصمت کبریٰ بھی اور عصمت صغریٰ بھی۔ وہ تنفیذ و نظام کا بھی مرکز ہوتے ہیں، اور وہی و پاکیزگی اعمال کا بھی مرکز ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خلیفہ کے متعلق ضروری ہے کہ وہ پاکیزگی اعمال کا مرکز نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے
کہ پاکیزگی اعمال سے تعلق رکھنے والے بعض افعال میں وہ دوسرے اولیاء سے کم ہو ممکن ہے۔ پس جہاں ایسے خلفاء ہو سکتے ہیں جو پاکیزگی اعمال کا مرکز ہوں اور نظام سلسلہ کا مرکز بھی، وہاں ایسے خلفاء بھی ہو سکتے ہیں جو پاکیزگی اور ولایت میں دوسروں سے کم ہوں، لیکن انتظامی قابلیتوں کے لحاظ سے دوسروں سے بڑے ہوئے ہوں۔ مگر ہر حال میں ہر شخص کے لیے ان کی اطاعت فرض ہوگی، چونکہ نظام کا ایک حد تک جماعتی سیاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب جماعتی سیاست سے لوگ ایک دم چونک گئے ہوں گے، بعضوں کو خیال آیا ہوگا جماعتی سیاست کیا ہوئی۔ یہاں لفظ سیاست سے مراد عمومی طور پر ہمارے زبان میں کیا ہمارے عام طور پر مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ منفی رنگ لیا جاتا ہے، اور منفی رنگ میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ سیاستدانوں نے اس لفظ کو بدنام کر دیا ہے کہ جوڑ توڑ کرنا اور نقصان پہنچانا یا صحیح کام نہ کرنا، لیکن حقیقت میں جو لغت میں اس کا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نظام چلانے کا طریق، صحیح رنگ میں نظام چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ پھر حکمت عملی سے کام کرنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ برائیوں کو روکنے کے لیے نظام کو قائم کرنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ عقل اور حکمت سے کام کو چلانا، بین الاقوامی معاملات کو صحیح رنگ میں ادا کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ سیاست ہے۔ گویا تمام مثبت باتیں اس لفظ کا مطلب ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم اصلی معنوں کو بھول کر سیاستدانوں کے عمل کی وجہ سے اور اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے منفی مطلب لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں حضرت مسلم موعود نے جو لفظ استعمال کیا ہے سیاست، وہ مثبت رنگ میں استعمال کیا ہے، اور وہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں نے بیان کی کہ نظام کو چلانے کے لیے جو عقل اور حکمت اور دانائی اور صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا کہ چونکہ نظام کا ایک حد تک جماعتی سیاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے خلفاء کے متعلق غالب پہلو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نظامی پہلو کو برتر رکھنے والے ہوں، نظامی پہلو کو سب سے اوپر رکھیں۔ گو ساتھ ہی، یعنی یہاں وضاحت بھی کر دی آپ نے اس بات کی، گو ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے استحکام اور اس کے مفہوم کے قیام کو بھی مد نظر رکھیں۔ نظام جماعت چلانا بھی فرض ہے خلیفہ وقت کا، اور ساتھ ہی دین کے استحکام اور اس کے قیام کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے ان کے لیے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں خلافت کا ذکر کیا، وہاں بتایا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، خدا ان کے دین کو مضبوط کرے گا اور اسے دنیا پر غالب کرے گا۔ بس جو دین خلفاء پیش کریں وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، مگر یہ حفاظت صغریٰ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جزیات میں وہ غلطی کر سکتے ہیں، اور خلفاء کا آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ نہایت ادنیٰ چیزیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں، جیسے بعض مسائل کے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف رہا، بلکہ آج بھی امت محمدیہ ان مسائل کے بارے میں ایک عقیدہ اختیار نہیں کر سکی، مگر یہ اختلاف صرف جزیات میں ہوتا ہے۔ اصولی امور میں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس ان میں بھی اتحاد ہوگا کہ وہ دنیا کے ہادی اور رہنما اور اسے روشنی پہنچانے والے ہوں گے، یعنی خلفاء۔ بس یہ کہہ دینا کہ کوئی شخص باوجود بیعت نہ کرنے کے اس مقام پر رہ سکتا ہے جس مقام پر بیعت کرنے والا ہو، در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا شخص سمجھتا ہی نہیں کہ بیعت اور نظام کیا چیز ہے۔ مشورے کے متعلق بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایکسپرٹ اور ماہر فن
خواہ وہ غیر مذہب کا ہو، اس سے مشورہ لے لیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مقدمے میں ایک انگریز وکیل کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے امور نبوت میں اس سے مشورہ لیا۔ جنگ عذاب ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا اور فرمایا کہ تمہارے ملک میں جنگ کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں تو خندق کھود لی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی اور اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مگر باوجود اس کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سلمان فارسی فنون جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماہر تھے۔ انہیں فنون جنگ میں مہارت کا وہ مقام کہاں حاصل تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ کب حضرت سلمان فارسی نے کیے؟ بلکہ خلفاء کے زمانے میں بھی انہیں کسی فوج کا کمانڈر ان چیف نہیں بنایا گیا، یعنی سلمان فارسی کو، حالانکہ انہوں نے لمبی عمر پائی تھی۔ تو ایک ایکسپرٹ خواہ وہ غیر مذہب کا ہو، اس سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اپنا خیال بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو انگریز ڈاکٹروں سے بعض مشورے لے لیتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلافت میں بھی میں نے ان سے مشورہ لیا یا ان سے مشورہ لیتا ہوں، یا یہ کہ میں انہیں اسی مقام پر سمجھتا ہوں جس مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو سمجھتا ہوں، صحابہ سے مشورہ لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر سے مشورہ لینا اور صحابہ سے مشورہ لینا ایک بات ہے، صحابہ کا مقام بہرحال بلند ہے۔ فرمایا کہ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے طب میں مشورہ لیا، ایک خاص فیلڈ ہے جس میں ایک خاص شعبہ ہے، اس میں مشورہ لیا، یا کسی خاص بات کے لیے مشورہ لیا۔ پس فرض کرو کہ سعد بن عبادہ نے کسی دنیاوی امر میں جس میں وہ ماہر فن ہوں مشورہ لینا ثابت ہو، سعد بن عبادہ سے کسی دنیاوی امر میں جس میں وہ ماہر فن ہو مشورہ لینا ثابت بھی ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مشوروں میں شامل ہوتے تھے۔ مگر ان کے متعلق تو کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جس میں ذکر آتا ہو کہ وہ مشوروں میں شامل ہوتے تھے، بلکہ مجموعی طور پر روایات یہی بیان کرتی ہیں کہ وہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے تھے اور صحابہ پر یہ اثر تھا کہ وہ اسلامی مرکز سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کی وفات پر صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرشتوں یا جنوں نے انہوں نے مار دیا، یا جنہوں نے انہیں مار دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک ان کی موت کو بھی اچھے رنگ میں نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یوں تو ہر ایک کو فرشتہ ہی مارا کرتا ہے۔ ان کی وفات پر خاص طور پر کہنا کہ انہیں فرشتوں نے یا جنوں نے مار دیا بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک وفات ایسے رنگ میں ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فعل سے اٹھا لیا کہ وہ شقاق کا موجب نہ ہوں۔ یعنی بہرحال بدری صحابہ میں سے تھے تو کسی قسم کے نفاق یا کوئی اور مخالفت یا اور کسی ایسی وہی بات کا موجب نہ ہوں جس سے پھر ان کا وہ مقام گرتا ہو، لیکن بہرحال علیحدہ ہو گئے۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات بتلاتی ہیں کہ ان کی وہ عزت صحابہ کے دلوں میں نہیں رہی تھی جو ان کے اس مقام کے لحاظ سے ہونی چاہیے تھی جو کبھی انہوں نے حاصل کیا تھا، اور یہ کہ صحابہ ان سے خوش نہیں تھے، ورنہ وہ کیوں کر کہہ سکتے تھے کہ فرشتوں یا جنوں نے انہیں مار دیا، بلکہ ان الفاظ سے بھی زیادہ سخت الفاظ ان کی وفات پر کہے گئے ہیں جنہیں میں اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا۔ بس یہ خیال کہ خلافت کی بیعت کے بغیر بھی انسان اسلامی نظام میں اپنے مقام کو قائم رکھ سکتا ہے، واقعات اور اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اور جو شخص اس قسم کے خیالات اپنے دل میں رکھتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بیعت کا مفہوم ذرہ بھی سمجھتا ہو۔ اور سعد بن عبادہ کی وفات حوران ملک شام میں ہوئی، حضرت عمر کے خلیفہ منتخب ہونے کے 2.5 سال کے بعد ہوئی تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کے مطابق ان کی وفات شام کے شہر بصرہ میں ہوئی تھی۔ یہ شام کا پہلا شہر تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ مدینہ میں ان کی موت کا علم اس وقت ہوا، یہ روایت آتی ہے کہ پتہ نہیں لگا یہاں مدینہ میں کس طرح علم ہوا، کہ جب بیر منبع
یا بیر سکن یہ کنویں تھے. ان میں دوپہر کی سخت گرمی میں چھلانگیں لگانے والے لڑکوں میں سے ایک نے کنویں میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہمین فلم تقت فؤادو، کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، ہم نے اسے 2 تیر مارے، ہم نے اس کے دل پر نشانہ لگانے سے خطا نہ کیا. لڑکے ڈر گئے اور لوگوں نے اس دن کو یاد رکھا. لوگوں نے اسے وہی دن پایا جس روز حضرت سعد کی وفات ہوئی تھی. سعد بیٹھے پیشاب کر رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور وہ اسی وقت وفات پا گئے. حضرت سعد بن عبادہ کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی. ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے. بعض روایات کے مطابق 14 ہجری میں اور بعض کے مطابق 15 ہجری میں اور بعض کے مطابق وفات 16 ہجری میں ہوئی. حضرت سعد کی قبر دمشق کے قریب نشیبی جانب واقع ایک گاؤں منیہا میں ہے. طبقات الکبریٰ کا یہ حوالہ. اب اس کے بعد میں 2 مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا بھی جنازہ بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پہلے ہیں مکرم سید محمد سرور شاہ صاحب جو صدر احمدیہ قادیان کے ممبر تھے. 8 جنوری کو 85 سال کی عمر میں وفات پا گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. گزشتہ کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن بڑی ہمت سے، صبر سے، حوصلے سے انہوں نے بیماری کا سامنا کیا اور آخر تک اپنے فرائض منصبی آسن رنگ میں ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے. اپنی بیماری کو آڑے نہیں آنے دیا. آپ موضع سونگڑا صوبہ اوڈیشہ کے ایک معروف مخلص احمدی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے پڑنانا حضرت سید عبدالرحیم صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے اور نانا مکرم مولوی عبدالعلیم صاحب مرحوم ایک جید عالم دین تھے اور شاعر بھی تھے. اور آپ کی ولادت پر آپ کے والد نے اپنے خود سے نام تجدید کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں سید سرور شاہ صاحب کو دیکھا ہے کہ ہمارے گھر آئے ہیں، اس لیے اس کا نام بھی سید سرور رکھ لیں. ابتدائی تعلیم کے بعد جو انہوں نے ضلع کٹک میں حاصل کی، بی اے پاس کیا، پھر پرائیویٹ اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے. اس کے بعد ریشہ ہائی کورٹ میں اسسٹنٹ رہے، پھر آڈٹ آفس کے عہدے پر فائز رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ہی 1995 میں جماعتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. خلیفۃ مسیح رابع نے 1996 میں ان کو بعض کام ان کے سپرد کیے، ان کا انچارج بنایا. ان کو عمرہ کی بھی توفیق ملی. مرکزی آڈیٹر اور کئی معاملات میں 1 مین کمیشن کے طور پر خلیفۃ مسیح رابع نے ان کو مقرر فرمایا اور پھر یہ آخر تک اسی آڈیٹر کے عہدے پر رہے. اور مرحوم کو 9 سال تک بطور صدر قضاء بورڈ خدمت کی توفیق ملی. اسی طرح کئی اہم مرکزی کمیٹیوں کے صدر اور ممبر بھی رہے اور وفات تک صدر احمدیہ کے ممبر ہونے کی توفیق پائی. انتظامی صلاحیت بڑی اچھی تھی. لمبا عرصہ مرکزی آڈیٹر کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. جیسا کہ میں نے کہا، خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خط میں فرمایا کہ آپ خوب کام کر رہے ہیں، جزاکم اللہ احسن جزا. بلا خوف اظہار حقیقت کرنے کی ادا بہت پسند آئی آپ کی. ماشاء اللہ بڑے باریک اور اہم پہلوؤں پر نظر جاتی ہے. آپ اسی طرح اپنے پروگرام کے مطابق اپنا کام کرتے رہیں اور آپ کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ آپ کو اس وقت ان کو دعا بھی دی صحت اور عمر کی. ناظم صاحب دارالقضاء بیان کرتے ہیں قادیان کے کہ قضاء کے جملہ کارکنان کے ساتھ بہت محبت کا تعلق رہا. بورڈ میں زیر کارروائی مقدمات میں حتی الامکان جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. موصوف بہت احتیاط کے ساتھ مسئلے کا جائزہ لیتے تھے. انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. صاحب الرائے اور حساس معاملات میں صاحب الرائے تھے اور حساس معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے طالب رہتے تھے. ان کے داماد ہیں ڈاکٹر طارق صاحب، میڈیکل افسر ہیں، سینئر میڈیکل افسر نور ہسپتال قادیان کے. کہتے ہیں کہ باقاعدہ قاعدگی سے تہجد ادا کرنے کے علاوہ مسجد مبارک میں نمازیں بر وقت ادا کرتے تھے. ہاتھ پیر جب لڑکھانے لگے، صحیح طرح چل نہیں سکتے تھے، دوسروں کے سہارے مسجد جاتے تھے. نماز جمعہ میں ہمیشہ وقت پر جا کر پہلی صف میں بیٹھتے تھے. نماز مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھ کر نوافل
دعاؤں اور تسبیحات میں مشغول رہتے تھے۔ ناظر اعلیٰ قادیان نے بھی لکھا ہے ان کی خوبیاں بہت تھیں، بڑی ملنساری تھی، مہمان نوازی تھی، بڑی انتھک محنتی انسان تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے اور اپنے افسران بالا کے نہایت مطیع اور فرمانبردار تھے۔ خلافت سے وابستگی گہری تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے خلافت سے وابستہ رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرحوم موسی تھے اور مرحوم کے سب بیٹے بیٹیاں جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے بیٹے سید محمود احمد نور ہسپتال قادیان میں بطور فارماسسٹ خدمت کی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے دونوں داماد سید تنویر احمد صاحب اور ڈاکٹر طارق احمد صاحب وقف زندگی ہیں، قادیان میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے داماد جو ہیں سید حسن خان، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی جماعت کی خدمت رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں۔ جب تک صاحبزادہ مرزا وسیم صاحب مرحوم ناظر اعلیٰ رہے، ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آڈٹ کیا اور ان سے متعلقہ سوالات کیا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ سارے قادیان میں میاں صاحب جیسا محبت کرنے والا وجود کوئی نہیں تھا۔ دارالمسیح میں رہتے تھے اور میاں صاحب ان کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ بعض اوقات ان کی محبتوں اور شفقتوں کو یاد کر کے رو پڑا کرتے تھے۔ شاہ صاحب درویشان قادیان کا بڑا احترام کرتے تھے اور خود بھی بڑا عاجزی سے اور درویشی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ طلباء جامعہ احمدیہ سے بڑی محبت کا سلوک تھا، علماء کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ جو پڑھا جائے گا وہ ہے محترمہ شوکت گوہر صاحبہ، جو ڈاکٹر لطیف احمد قریشی صاحب ربا کی اہلیہ تھیں اور مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم کی بیٹی تھیں۔ یہ 5 جنوری کو ربا میں ان کی 77 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے آپ بھی موسیہ تھیں۔ آگرے میں یہ پیدا ہوئی تھیں اور وہاں اس دنوں میں ان کے والد مولانا عبد المالک خان صاحب بطور مربی متعین تھے۔ پھر یہ والدین کے ساتھ حیدرآباد دکن میں رہیں۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور بڑی تعلیم میں پڑھائی میں بہت ہوشیار تھیں، ہمیشہ اچھی پوزیشن لیا کرتی تھیں۔ بڑی چھوٹی عمر سے خدمت سلسلہ کا ان کو شوق تھا۔ ناصرات کی سیکرٹری بنی تو وہاں کراچی کی ناصرات کو صف اول میں لے آئیں۔ پھر جب ان کا نکاح ہوا ہے ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کے ساتھ 1961 میں، اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ انگلستان آ گئے تو یہاں ان کے ساتھ رخصت ہو کر آئیں۔ پھر یہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب لکھا تو انہوں نے آپ کو کہا کہ پاکستان آئیں اور فضل عمر اسپتال میں ان کا تقرر فرمایا۔ انہوں نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ بڑی بشاشت سے ربا جا کر وہاں خدمت شروع کی اور خدمت سلسلہ کے مواقع بھی ان کو میسر آئے۔ لجنہ کا بہت کام انہوں نے وہاں کیا ہے اور ربا کا ان کے زمانے میں رہنے والا ہر شخص، ہر عورت میرا خیال ہے ہر بچی بھی جانتی ہوگی ان کی خدمات کو۔ میری والدہ سرزادی ناصرہ بیگم صاحبہ جب صدر لجنہ ربا تھیں تو انہوں نے ان کو مجلس عاملہ میں جنرل سیکرٹری مقرر کیا تھا اور 15 سال تک اس کام پر متعین رہیں اور بڑی انہیں سے انہوں نے ٹریننگ لی تھی۔ اس کے بعد بڑے اعلیٰ انتظامی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ پھر مرکزی عاملہ میں بھی سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ پھر ان کو میں نے جنرل سیکرٹری مرکزیہ پاکستان مرکز کا مقرر کیا 6 سال تک۔ وہاں بھی انہوں نے بڑی اعلیٰ خدمات سر انجام دی ہیں اور اپنی علالت کی وجہ سے لجنہ کا کام چھوڑنا پڑا، لیکن پھر بھی موقع ملتا رہتا تھا، خدمت کرتی رہتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے۔ 50 سال تک مختلف شعبہ جات میں خدمت سلسلہ کی انہوں نے توفیق پائی ہے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والی ہر عورت، ہر بچی بڑی تعریف کرتی ہے آپ کی۔
ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال، مہمان نوازی، چندوں کی خاص طور پر ادائیگی اور توجہ اور پہلی فرصت میں ادا کرنا، یہ سب جو خاصیت تھی۔ بلکہ وقفی عید کی ادائیگی کا اعلان اس سال بھی انہوں نے جب کیا تو اپنا چندہ اسی کو ادا کر دیا، وفات سے چند دن پہلے 5 کو وفات ہوئی ہے اور یہ کو اعلان ہوا تو فوراً ادا کیا پہلے۔ ڈاکٹر قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ مرحومہ نے 50 سالہ دور میں رفاقت میں بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین بہن اور بہترین بیٹی کے طور پر اپنے حقوق ادا کیے۔ ایک چیز یہاں لکھنے والے نے چھوڑ دی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیان نہیں کی کہ بہترین بہو بھی تھیں، شاید غلطی سے رہ گیا، اور ان کی ساس اور سسر ان کے ساتھ رہے، اور بلکہ ساتھ اب تک حیات ہیں، تو ان کی انہوں نے خدمت کی، بیماری میں بھی خدمت کی اور ماں کی طرح ان کو رکھا۔ الغرض آپ مثالی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ بیماری بہت لمبی تھی، اس کے باوجود گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی اور ان کو مکمل کرتی۔ بیماری میں کبھی شکوہ زبان پر نہیں آیا، بیماری کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ خلافت کے ساتھ گہرا تعلق تھا کہ پسماندگان میں ان کے خاوند ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ ایک بیٹا، سارے پڑھے لکھے ہیں، ان کو پڑھایا، سخت حالات میں پڑھایا، اور یہ بچوں کو بتایا کہ تمہیں میں کسی بیٹی نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ آپ کبھی زیور نہیں پہنتی، کوئی اچھا لباس نہیں بناتی۔ انہوں نے کہا جو میں بچت کرتی ہوں تم لوگوں کی تعلیم پہ خرچ کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں یہی میرا زیور اور یہی میرا لباس ہے اعلیٰ، اگر تم لوگ پڑھ لکھ جاؤ اور جماعت کے لیے بھی مفید بن جاؤ، مفید وجود بنو اور اپنے آپ کو بھی سنبھالنے والے ہو۔ بڑی سچی رویا اور کچھ دیکھنے والی تھیں، صاحب رویا کشوف بھی تھیں۔ کئی خوابیں ہیں ان کی جو ان کے بچوں نے لکھی ہیں، پوری ہوئیں۔ ایک بیٹی کو داخلے کے وقت بتایا کہ تمہارا فلاں میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور وہیں ان کو داخلہ ہوا۔ اسی طرح اور بہت سے شمار ہیں خوابیں ان کی۔ اللہ کے فضل سے بڑی نیک خاتون تھیں، اور اپنی بہنوں کا وغیرہ خیال رکھا۔ ان کے بیٹے عبد المالک نے لکھا ہے کہ جماعت کی بے لوث خدمت کرنے والی تھیں۔ کئی دفعہ دفتر لجنہ سے دارالعلوم تک شدید گرمی میں پیدل چلتی آئیں، اور کبھی ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کیا، اور عید کے موقع پر ہمیشہ قریبی اور دور کے ہمسایوں میں کو گھر سے میٹھا بنا کر بھیجا کرتی تھیں، اور ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ اگر ہم دین سے وابستہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹی ان کی کہتی ہیں کہ میرے شادی کے بعد جب میرے بچے ہوئے جو امریکہ میں رہتے ہیں تو مجھے ہمیشہ تلقین کی کہ امریکہ اور باہر کے ملکوں کے عمومی برے ماحول سے بچنے کے لیے اپنے بچوں سے پیار اور دوستی کا تعلق رکھنا، گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ان کا گھر میں دل لگے اور باہر جانے کے بجائے گھر میں زیادہ وقت گزاریں۔ پھر یہ بیٹی کہتی ہیں کہ میڈیکل کالج میں 1-2 لڑکیوں نے میری مخالفت کی، احمدی ہونے کی وجہ سے بائیکاٹ کر دیا۔ میں نے اپنی امی کو فون کیا اور رونے لگی، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں نصیحت کی اور فرمایا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے جو جس پہ تمہیں چلنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ کہا کہ لکھ لو کہ اگر احمدیت کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور امتحان میں کامیاب ہوگی۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ میں امتحان میں نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ وہی شرارتی لڑکیاں سب کے سب فیل بھی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک ہوں، صالح ہوں، خادم دین ہوں، اور خلافت سے ہمیشہ تعلق رکھنے والے، وفا کا تعلق رکھنے والے ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا نمازوں کے بعد ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا دونوں کا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر